السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حاضرین اور خواتین، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے 2 دنوں میں کیا گیا، اور انشاءاللہ آج کی مجلس حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے اعتبار سے آخری مجلس ہوگی، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کے حوالے سے جو بقیہ باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری مرتبہ غلے اور اناج کے لیے مصر کی جانب روانہ ہوئے، اور اس مرتبہ ساتھ میں چھوٹے بھائی بنیامین بھی موجود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق کہ الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا، یہ سارے بھائی الگ الگ دروازوں سے کر کے مصر میں داخل ہوئے۔ جب مصر میں داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یہ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے انتظام ایسا کیا، بھائیوں سے ملاقات کی، اور اپنے چھوٹے بھائی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے ہیں ان کو چپکے سے یہ بات بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی، آوا الیہ اخا، اپنے بھائی کو ایک سائڈ لے گئے اور ان سے کہا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آگے ہمارے یہ بھائی کیا کرنے والے اس کے بارے میں ٹینشن نہ لینا، بس دیکھتے جاؤ اور یہ راز ظاہر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا دن آیا، اللہ کہتے فلما جہزهم بجہازهم، سب لوگوں کا سامان ریڈی کر دیا گیا، غلے اناج دے دیے گئے، اور دینے کے بعد اسے اونٹ پر یا جو بھی سواری تھی اس پر لاد دیا گیا۔ یہ لوگ نکلنے کے لیے بالکل ریڈی پوزیشن میں ہیں۔ اذن مؤذن، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اعلان کرتا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم سب چور ہو، تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، سارے لوگوں نے اس آواز کی طرف اپنا رخ کیا، سارے بھائیوں نے، یہ لگا تمہارا کیا غائب ہوا، ماذا تفقدون، کیا غائب ہوا، کیوں چوری کا الزام ہم پر لگا رہے؟ کہا نفقد صواع الملک، کہا کہ ہم نے بادشاہ کا کٹورا یا پیالہ غائب ہو گیا ہے، وہ ہمیں مل نہیں رہا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ سَعِيدٌ، اور جو لے کر کے آئے گا ہم اسے ایک اور اونٹ کے برابر غلہ دے دیں گے، اور ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں۔ سارے بھائیوں نے کہا تاللہ، جانتے تو ہو اللہ کی قسم، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں کوئی فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، نہیں ہم چور ہیں، ہم چوری کرنے نہیں آئے۔ تو اعلان کرنے والے کہتے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ یہ بتاؤ اگر تم جھوٹے نکلے تو کیا سزا دی جائے گی، کیا بدلہ ملے گا؟ جزاؤہ ما وجد فی رحلی، کہا کہ جس کے سامان میں ملے گا اس کو پکڑ لینا، اس کو رکھ لینا تم اپنے پاس، یہی اس کا بدلہ ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو ہم اس کو جیل میں ڈال دیتے، اس کو قید کر دیتے، تم بھی یہی قانون اپنا لو، تم بھی یہی قانون اختیار کر لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ فبدأ بأوعیتہم، اللہ کہتے سامان کی تلاشی کا عمل شروع ہوا، اور بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی تو کسی میں نہیں نکلا۔ قبل وعاء، اب اخیر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے کٹورا پیالہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ کہتے یہ ہماری تدبیر تھی جو ہم نے یوسف کے لیے کیا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کی مشیت شامل ہوتی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اونچا مقام دیتے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک عالم کے اوپر ایک بڑا عالم موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم۔ جیسے ہی ان بھائیوں نے دیکھا
کہ بنیامین کے سامان سے کٹورا نکلا ہے تو فوراً یہ لوگ مکاری پہ آئے. ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا. کیا چوری کی تھی یوسف نے؟ کچھ نہیں. اب الزام لگانا تو غلطی ایک کرتا تو کہتے ہاں اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا، اس کی ماں بھی ایسے ہی، اس کا بھائی بھی ایسے ہی، اس کا پورا خاندان ہی ایسا ہے، ایک کی غلطی کی سزا پورے خاندان کو. اچھا یوسف بھائی ان لوگوں کے بھی ہیں باپ کی طرف سے، لیکن چونکہ سامنے ملزم ہے، مجرم ہے بنیامین، اس لیے اسی سے جوڑ کر کے کہا یہ چور، اس کا بھائی بھی چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے ابھی بھی کچھ نہیں بولا، دل میں چھپا کر رہ گئے. یہ کڑوا جام بھی پی لیا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، ظاہر نہیں، اور دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانا، ارے تم لوگ کیسی باتیں کر رہے. منی من میں بعض دفعہ کتنا اس وقت مطلب کیسا ماحول ہوتا ہے، کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ سامنے والا بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور آپ حقیقت جانتے ہیں اور اندر ہی اندر مسکرا رہے ہوتے ہیں. بول لے بیٹا میری باری آئے گی تو بتاؤں گا میں تو کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا ہے، سب مجھے پتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ اعلم بما تصفون، دل ہی دل میں کہا سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو کچھ تم بول رہے ہو. اب یہ سارے بھائی پریشان ہو گئے کہ ابا سے تو ہم نے پکا وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو ہم چھوڑیں گے نہیں، لے کر کے آئیں گے، اب پکا وعدہ، اب یہاں سے یہ چور نکل گیا. سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکہ، کہ یہ لڑکا ہے نا اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، یہ نہیں کہا ہمارا بوڑھا باپ، کہا اس کا ایک بوڑھا باپ ہے جو باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. فخذ احدنا مکہ، آپ اگر رحم دلی کا ایک معاملہ کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے اور بدلے میں اس کو چھوڑ دیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. یہی جملہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ دو نوجوانوں نے جو جیل میں تھے، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے. تو وہاں یوسف علیہ السلام نے اپنی اچھائی لٹائی، یہاں بھائی یہی جملہ بول رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے اچھائی لٹائی نہیں. ہر جگہ اچھا بن کر کے نہیں رہ جاتا، بعض جگہوں پر بدماش بننا پڑتا ہے، ورنہ لوگ سانس لینے نہیں دیتے. مضبوط اتنا بنیے نا کہ کوئی آپ کی طرف نظریں اور نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی، آپ کو برباد کرنے کی جرات اور ہمت نہ کر سکے. ہر جگہ اچھائیاں نہیں لٹانا چاہیے. ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آپ اگر مضبوط ہیں تو اس کو ظلم سے روکیے. چلتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں. تو کہا اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، بڑی محبت کرتا ہے، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھو، اسے چھوڑو، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. قال معاذ اللہ، کسی باتیں کر رہو، اللہ کی پناہ، اس نے کیا چوری، اس نے کیا، کرے کوئی بھرے کوئی نہیں نہیں نہیں. انا اذا لظالمون، اس کی جگہ ہم کسی اور کو رکھ لیں گے تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے اور یہ ظلم والا کام ہم نہیں کریں گے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی اور آپ کا اپنا سگا بھائی آپ کے ساتھ ہے. لیکن ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی. اب جب یہاں سے ناکامی ہاتھ آئی تو سارے بھائی ایک سائڈ گئے، آپس میں مشورہ کیا، سرگوشی کرنے لگے کیا کیا جائے. بڑا والا کہتا ہے الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سب کو پتا ہے نا ابا سے پکا وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم ان کے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے. تو بھائی دیکھو تم لوگ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا یہاں تک کہ اس معاملے کا کوئی حل اور فیصلہ نکل آئے، تب تک میں یہیں مصر کے اندر رہوں گا. اور ایک کام کرو تم لوگ جاؤ فقولو، اور جا کر کے ابا سے کہہ دینا یا ابانا ابو جان ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے جو دیکھا ہے وہی بتا رہے ہیں، ہمیں پہلے سے نہیں پتا تھا کہ آپ کا بیٹا جا کر کے چوری کرے گا. اگر یہ پتا ہوتا ہم اسے اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتے. اور اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، یہ گاؤں والے بستی والے ساتھ میں ہمارے ساتھ گئے تھے، ان سے پوچھ لو، ہمارے ساتھ آئے جا کر کے پوچھو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے پوری بات سنی، سننے کے بعد کہتے بل سولت لکم انفسکم،
یہ تمہاری اپنی کوئی تدبیر ہے، لیکن چلو فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یہ یقین کا یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ لے کر کے آئے گا۔ یوسف بھی ایک زمانے سے غائب، بنیامین چوری کے الزام میں گرفتار، اور بڑا بھائی بھی نہیں آیا، وہی رہ گیا، بڑا بیٹا یعقوب علیہ السلام کا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ گئی، ٹینشن اور بڑھ گیا، مزید زندگی تکلیفوں کا شکار ہو گئی۔ وتولى عنه، سارے لوگوں سے سائڈ ہو کر کے اکیلے رہنے لگے یعقوب علیہ السلام۔ اتنا غم، یوسف کی اتنی یاد، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، اتنے زمانے سے غائب ہے میرا لاڈلا، میرا چہیتا، کہاں ہوگا، اتنا غم۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے 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 آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ ایک باپ کی بیٹے سے محبت ہوا کرتی ہے۔ نوجوانوں، ماں باپ زندہ ہیں، قدر کرو ان کی، تمہارے لیے آنسو بات، تمہاری تکلیف انہیں اپنی تکلیف محسوس ہوتی۔ یعقوب علیہ السلام روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی، بصارت، روشنی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یہ آدمی اتنا یوسف کو یاد کرتا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، مر جائے گا اس یاد، اتنا مت یاد کرو، مر جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے بیٹو میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا نا، میں اپنا غم، اپنا شکوہ، اپنی پریشانی سب اللہ سے کرتا ہوں، میں تم سے شکایت نہیں کرتا، میں شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ کبھی بھی دنیا والوں کے سامنے شکایت نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایت رکھی، اپنی بات رکھی، اور کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ یقین ہے کہ میرے رب کے تعلق سے مجھے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرشمہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرے گا جس کی وجہ سے میرے بیٹے میرے پاس آئیں۔ اس بار بھی غلہ اناج ختم ہو گیا، دوسری مرتبہ جو غلہ اور اناج آیا تھا یہ بھی ختم۔ اب غلہ اناج جب ختم ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بیٹوں کو مصر بھیجا، اور جب یہ لوگ جانے لگے تو کیا کہا، یا بنی یذهبوا، بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، لیکن جاتے ہوئے راستے میں یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے جا، دیکھنا کہیں مل جائیں گے لوگ۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اب بنیامین کا تو پتا ہے کہ مصر میں، لیکن یوسف کہاں ہے، دیکھتے جانا، راستے میں کہیں ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے، وہ نظر آ جائے، کہیں مل جائے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس، ایک لمبا عرصہ گزرا، 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس قدر امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا لیول اتنا ہائی ہے کہ بچوں کو مصر بھیجتے کہتے بچوں مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ اس یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی۔ اب یہ سارے بھائی مصر کی طرف بڑھے، فلما دخلوا علیہ، اب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے، کیا کہتے ہیں، یا ایھا العزیز، یہ آیت میں پڑھتا ہوں نا تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں یعقوب علیہ السلام کے گھر کی حالت، مالی پریشانی، بیچارگی، اور جو راشن اور پانی کا نہ ہونا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ واللہ ہی پڑھیں، اگر عربی زبان آپ جانتے ہو تو آپ کا دل اگر سخت ہے نرم ہو جائے گا۔ یہ سارے بھائی پہنچے، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، وزیر خزانہ یا بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں اور ہماری فیملی کو بڑی تکلیف ہے۔ ابھی کس کی فیملی کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اور ہماری فیملی کو تکلیف۔ انہیں کیا پتا سامنے بیٹھا ہوا بندہ وہ ہے جو انہیں کا اپنا بھائی ہے، ان کے باپ کا بیٹا۔ مسنا واہلنا الضر، کا عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف، اتنی تکلیف ہے راشن پانی ختم ہے،
اب تو پیسہ بھی ختم ہو گیا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑا سا پیسہ لے کر کے ہم آئے، اتنے پیسے میں جتنا غلہ آتا ہے دے دیجیے. فاوفی لنا الکیل، جتنا آتا ہے پورا پورا تول کر دیجیے. اور ایک کام کیجیے، وتصدق علینا، تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیجیے. اب بیچارگی آپ دیکھیے، گھر کی حالت بتایا، بڑی پریشانیاں، یہ بھی بتایا پیسے ختم ہو گئے. یعنی اب اگلی بار اگر غلے اور اناج لینے کے لیے آئیں گے تو پیسے کے نام پر کچھ نہیں ہوگا. تو کہا اتنے میں جتنا آتا ہے وہ پورا پورا دے دیجئے. وہ تصدق علینا، اور صدقہ بھی دے دیجئے. اور صدقہ دینے کی باری بات اس لیے کی، آگے ایک جملہ بھی کہا، ان اللہ یجزی المتصدقین، جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو بہت اچھا بدلہ دیتا ہے. اگر آپ صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا. اب یوسف علیہ السلام نے جو پچھلی 2 مرتبہ کی ملاقات میں راز کو راز رکھا ہوا ہے، ابھی تیسری مرتبہ یہ راز اب ظاہر کرنے کی باری آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی حالت دیکھ رہے ہیں، بھائیوں کی پریشانی دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کی تکلیف دیکھ رہے ہیں، گھر کی غربت کا اندازہ ہو رہا کہ گھر میں فاقے ہیں، ابا اماں پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، بھائیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا، بار بار کنعان سے مصر کی طرف آ رہے ہیں. اب راز ظاہر کیا جانا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے گھر کی حالت سنا، باپ کی حالت کو سنا، ایک سوال کیا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اذا انتم جاهلون. ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تم لوگ نادان تھے، نادانی میں، لا علمی میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کچھ یاد بھی ہے؟ علم ہے دماغ میں، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ سوال بھی کر رہے ہیں، راز بھی ظاہر کر رہے ہیں. تو انداز ایسا ہے کہ بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، اپنوں کو تکلیف نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، یاد ہے؟ یہ کہا اذن تم جاہلون، تم لوگ جب نادان تھے، نادانی میں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، یاد ہے؟ بڑا بھائی غلطی بھی کر جائے نظر انداز کر دیا کیجیے، یہ محبت ہے. بعض دفعہ بڑا بھائی باپ کی طرح آپ کے لیے ہوتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، محنتیں کرتا ہے، آپ کو پالتا ہے، آپ کو بڑا کرتا ہے، آپ کے لیے مال کماتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے ابا کے ساتھ مل کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے شرمندہ کرنا نہیں چاہا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مجرم بنانا نہیں چاہا. کہا پتا ہے نادانی میں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، یاد ہے؟ سارے بھائی حیران، سارے بھائی پریشان ہیں. یہ ہے کون؟ یہ راز صرف ہمیں پتا، یوسف کو پتا. یہ ہے کون جو یوسف کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، جو یوسف کے کنویں میں پھینکے جانے کا اشاروں میں تذکرہ کر رہا؟ یہ ہے کون؟ قالو، کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا ہے آپ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ لگتا ہے آپ یوسف ہیں جو یوسف کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہماری غلطی کا تذکرہ کر رہے ہیں. قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی. اب آپ سوچیں محبت کی انتہا دیکھیں، محبت کی انتہا ہے. بھائی سے کس طریقے کی بات، کس طریقے کا انداز، لہجہ، گفتگو. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسن. یہ پوری سورہ کا نچوڑ ہے یہ جملہ، جو تقوی اختیار کرے اور اللہ کے فیصلے پر صبر کرے. کل میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پے در پے مشکلات کا ایک سلسلہ ہے، لیکن کیا کیا؟ صبر صبر صبر، ہر موڑ پر صبر کیا اور کہا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرے، جو صبر کرے، تو یہ لوگ محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کے بدلے کو ضائع اور برباد نہیں کرتا. بھائیوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بندہ یوسف ہے، راز ظاہر ہو گیا.
وہ یوسف جسے کنویں میں ڈال کر آئے تھے، آج ہمارا بھائی اتنا بڑا ہو گیا. پچھلی 2 مرتبہ آئے، اسی سے غلہ لے کر کے گئے ہیں، بات کر کے گئے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر یہ ظاہر تک اس نے ہونے نہیں دیا، شرمندہ تک ہونے نہیں دیا، بلکہ خوب خاطر داری کی، خوب تواضع کیا، خوب جو ہے ہماری آؤ بھگت کی، شاندار استقبال کیا، مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا ٹھہرایا، غلہ دیا، سامان دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، اور ہمارے سامنے ہماری غلطی کا تذکرہ تک نہیں کر رہا ہے. اللہ اللہ کی قسم یوسف، لقد آثرک اللہ علیہ، ہم نے بیٹھ کر اپنا پلان بنایا تھا، لیکن واللہ اللہ نے تمہیں ہم سے اونچا مقام دے دیا. تم بڑے ہو، جب آپ کی غلطی آپ کے اوپر واضح ہو جائے تو آپ بڑے ہو گرچہ چھوٹے بن جائیے، چھوٹے بن جائیے. آپ عمر میں بڑے ہوں گے، عہدے میں بڑے ہوں گے، کسی اور چیز میں بڑے ہوں گے، غلطی واضح ہو گئی فوراً قبول کیجیے، فوراً. سامنے چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، کون ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سے اونچا مقام دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی غلط تھے، معاف کر دیجیے. بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے معافی مانگ رہے ہیں. کس نے کہا چھوٹا یا بڑا؟ معاف کرنے، معافی کے مانگنے اس مرحلے میں چھوٹا بڑا کیا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور چل رہا، آپ بیمار ہیں، صحابہ کی مجلس میں آتے ہیں وفات سے 3-4 دن پہلے، اور اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے. لوگوں کسی کو مارا ہو میں حاضر ہوں، آئے بدلہ لے لیں. بھائی بڑے ہیں، یوسف بہت چھوٹا ہے. اپنے بھائی کے سامنے سارے بڑے بھائی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، کہتے یوسف آپ بڑے ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ہماری غلطی آپ معاف کر دیجیے. یوسف علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی شرمندہ نہیں کی، اس مرتبہ بھی ماضی یاد نہیں دلایا، اس مرتبہ بھی پاسٹ کا تذکرہ نہیں کیا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کچھ نہیں. قال لا تثریب علیکم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا. اس طریقے سے ان بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ یوسف ہے، اور یوسف کے یوسف ہونے کا راز کھل گیا کہ یہ وزیر خزانہ ہے، عزیز مصر ہے. اب یوسف علیہ السلام نے گھر کی حالت پوچھا، ابا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی وہ پوچھا، تو سارے بھائیوں کو جو بھی دینا تھا دیا، اور دینے کے بعد کہتے یہ لو، یہ میرا کرتا ہے، میں چھوٹا تھا تو میرا کرتا لے گئے تھے، آج بڑا ہو گیا ہوں، آج بھی کرتا لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، اور لے جا کر کے میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. یہ معجزہ ہے. انبیاء کا جسم، ان کا سامان، یہ تبرک کا ذریعہ ہے، اس سے برکتیں لی جا سکتی. اس کے علاوہ چاہے کوئی صحابی ہو، ولی ہو، کوئی بہت بڑا نیک ہوگا، اس کی کسی بھی چیز سے برکت نہیں لیا جا سکتی. انبیاء کی ذات، چونکہ اب انبیاء دنیا میں نہیں ہے تو ان کی ذات کا وسیلہ نہیں لے سکتے. ہاں ان کے واقعی تبرکات میں سے، سامان میں سے ان کا کچھ ایسا موجود ہے جو واقعی ہے، یہ نہیں کہ گلی گلی میں لوگ دیدار کروا رہے ہیں. گلی گلی میں نبی کے منہ مبارک، نبی کے ناخن مبارک، نبی کی لاٹھی مبارک، نبی کا یہ مبارک، نبی کا وہ مبارک، ہر گلی میں ہر کسی کے پاس. کتنا تھا بھائی نبی کے پاس؟ ہاں جہاں دیکھو وہاں دیدار کروا رہے ہیں. یہ سب پیسہ کمانے کے لیے، گورکھ دھندا ہے، سب پیسہ کمانے کے لیے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لے جاؤ کرتا، چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور دیکھو اگلی بار آنا پوری فیملی کو لے کر کے آنا. یہ لوگ یہاں سے نکلے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں، ادھر یہ لوگ مصر سے نکل رہے ہیں. جیسے یہ لوگ یہاں مصر کو انہوں نے چھوڑا، ادھر یعقوب علیہ السلام کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے یہ بوڑھا انسان جو نبی ہے، رسول ہے، جس کا یقین اللہ پر اتنا ہے کہ کئی مرتبہ کہا مجھے یقین ہے اللہ لے کر کے آئے گا، ادھر سے یہ لوگ نکلے. ادھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی. آس پاس لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو ایک بات کہوں. کہو انی لاجد ریح یوسف،
کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، یہ ابھی وہی پرانے راگ الاپ رہا ہے، پرانی بات کر رہا ہے، یوسف یوسف یوسف۔ ارے مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، کہاں سے کہاں وہ کیا ہے؟ زندہ ہوتا تو آتا، کوئی یوسف وسف نہیں، یہ ہماری زبان میں کو تو بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ انک لفی ضلالک فلما ان جاء البشیر، خوشخبری دینے والا ہے، قافلہ پہنچا، بھائی پہنچے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پہنچے، اور وہ کرتا جس کرتے نے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے کی بشارت دی تھی یا بارے میں بتایا تھا، اور وہ کرتا جس نے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کی بات کہی، قمیص کا کردار ہے یہ، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیا کرتا ہے۔ ایک کرتے کو بھی اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں آ رہا ہے، القاہ علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فارتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگے، جیسے ہی بینائی واپس آئی، یہ معجزہ ہے، نبی کا کوئی کردار نہیں، کرتے کا کوئی کردار نہیں، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، وسیلہ بنایا کرتے کو، اور اللہ کے حکم سے بینائی لوٹ آئی۔ مانگتے رہیے اللہ سے، یقین رکھیے اللہ پر، اللہ بن اسباب کے دینے والا۔ اللہ تعالیٰ تین طریقے سے بندوں کو دیتا ہے، تین طریقے سے۔ نمبر ایک، سبب، اسباب آپ اختیار کیجئے، اللہ دے گا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ دوسرا ہے بنا سبب کے، موسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو اللہ نے بن موسم کے کیا دیا؟ پھل دیا، بنا سورس، ڈائریکٹ۔ اور تیسرا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ یہ کہ اپوزٹ چیز کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے، اپوزٹ چیز کو۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کہاں ڈالے گئے؟ آگ میں۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ چلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کے ذریعے جس کا کام ہے چلانا، اس سے اپوزٹ کام لیا، کہا کونی بردا وسلاما، کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ وہی آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ اچھا کمال کی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں نے نہیں کیا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں بڑی پیاری وضاحت کی۔ اللہ نے کہا یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اگر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کہتا تو آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر جتنی آگ تھی سب ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی، لیکن اللہ نے کیا کہا آگے؟ علی ابراہیم، ابراہیم جس آگ میں ہے وہ آگ ٹھنڈی ہونا، وہ آگ سلامتی والی ہونا۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا یا نارو کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، پوری کائنات میں جتنی آگ تھی سب بجھ جاتی، ساری آگ بجھ جاتی، سب ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے علی ابراہیم کا لفظ قرآن میں ایک سنگل حرف بھی بیجا نہیں ہے، بیکار نہیں۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ الگ بات۔ تو اللہ تعالیٰ ان تین طریقوں سے دیتا ہے، ایک سبب، ایک بنا سبب، اور ایک اپوزٹ والی چیز کو اللہ تعالیٰ سبب بنا کر کے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا کر دیا کرتا ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، جیسے ہی بینائی لوٹی فوراً ایک جملہ کہا جو اس سے پہلے بھی کہہ چکے، الم اقل لکم، کیا میں نے تم لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون؟ تم لوگ مجھے پاگل کہتے تھے، تم لوگ مجھے جو ہے کہتے تھے کہ میں یوسف کا بار بار تذکرہ کرتا ہوں، دیکھو یہ میرا یقین ہے، اور میرے یقین کی میرے رب نے لاج رکھا اور میرے یوسف کی حفاظت کی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سارے بیٹوں نے اب باپ کے سامنے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابو جان اب ہماری غلطی معاف کر دیجیے، ہم غلط تھے، ہم غلط تھے، آپ ہماری غلطی معاف کیجیے، انا کننا خاطئین، ہم غلط تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی رحم دلی دیکھیے، وہ بیٹے، وہ اولاد جنہوں نے ایک لمبی مدت تک ستایا اور جن کا اپنا ہاتھ ہے یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے کو باپ سے الگ کر دینے میں، ایک مرتبہ کہنے پر باپ نے فوراً معافی کا پروانہ جاری کیا، کہا سوف استغفر لکم ربی، میرے بچوں کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میرا رب تمہاری اس غلطی کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آنا تو پوری فیملی کو لے کر کے آنا۔ بھائیوں نے، بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بات رکھی کہ ابو جان اب ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے،
ہمارے بھائی یوسف نے بلایا ہے. اب آپ یہ منظر سوچئے، تصور کیجئے. صرف ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے سعودی میں، دبئی میں، 1 سال 2 سال کے بعد واپس آتا. کیا پلان لے کر کے آتا؟ غائب نہیں ہوا ہے. 1 سال کے بعد آ رہا ہے، پورے راستے، پوری فلائٹ، پورے سفر میں سوچ کر کے آتا ہے. ابا سے کیسے ملوں گا، اماں سے کیسے ملوں گا، بیوی سے کیسے ملوں گا، بچوں سے کیسے ملوں گا، دوستوں سے کیسے ملوں گا. پورے راستے سوچ کر آتا. یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی صرف 1 سال یا 2 سال کی بات ہے. اب یہ بچہ 40 سال کے بعد مل رہا ہے. ہر باپ جو اپنے اس پیارے بچے سے بے انتہا محبت کرتا ہے. اب آپ سوچیں، کنعان سے لے کر کے مصر کے راستے میں باپ نے کیا کیا سوچا ہوگا، کیا آپ صرف تصور کریں اور ایک باپ اور بیٹے کی محبت کا اندازہ کریں کہ یعقوب نے یوسف کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا. بہرحال یہ قافلہ چلا، اور قافلہ جب چلا مصر پہنچا. مصر سے باہر نکل کر یوسف علیہ السلام نے اپنے اس پورے گھرانے کا شاندار استقبال کیا اور کہا ادخلوا مصر، آئیے، ویلکم، خوش آمدید، مصر میں داخل ہو جائیے پورے امن و امان کے ساتھ، پوری سلامتی کے ساتھ. اب برے دن ختم ہوئے، مشکلات کے دن گزر گئے، ٹینشن کے دن چلے گئے، اب ہمارے بہترین دن شروع ہونے والے ہیں. ابو جان آئیے، آپ کا مصر میں شاندار استقبال کیا جا رہا. لے کر کے آئے، اپنے دربار میں پہنچائے. ورفع ابویہ علی العرش، ماں باپ کو یہاں رکھا جاتا ہے. سو یوسف نے بھی رکھا، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ عرش پر، تخت پر بٹھایا. اولاد کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ سے بڑی نہیں ہو سکتی. مقام سمجھیے، ٹھیک ہے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے، اور کسی اعتبار سے، لیکن آپ اپنے ماں باپ کے ہمیشہ احسان مند رہیے، ان کو ان کا مقام دیجیے. یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور پھر اسی موقع سے سارے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا، جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، جو پہلے کی امتوں میں، پہلے کے دین میں جائز تھا. اس امت کے لیے، اس دین میں اب یہ حرام. کسی کا بھی کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو یا کوئی اور سجدہ ہو. اب سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. لیکن اب یہ سب سجدہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے میں گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدے کر پیر پڑتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، نبی نے منع کیا اور کہا کہ نہیں، یہ سجدہ اب حرام ہے، سجدہ تعظیمی جائز نہیں. جب سارے بھائیوں نے اور یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے سجدہ کر لیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابو جان، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، میرے باپ نے اسے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اور اللہ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے، مجھے کنویں سے نکالا، مجھے غلامی سے نجات دیا، مجھے جیل سے نکالا، مجھے وزیر خزانہ بنایا. میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو شیطان آ گیا تھا، یہاں بھی بھائیوں کے گناہوں کا، غلطیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان آ گیا تھا، اس شیطان کے وسوسے کو، شیطان کو ہمارے درمیان سے دور کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کر دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت باریکی سے کام کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، حکمت کے ساتھ سارے کام کرتا ہے. یہ بات یوسف علیہ السلام نے ابا کے سامنے کیا، اور ابا کے سامنے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، کہا میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دیا. یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے، وزیر خزانہ اور اس کے ساتھ پھر بادشاہ بھی. کہا اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اے اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا. تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، ساتھی ہے. اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، جب میری وفات ہو تو اے اللہ میں مسلمان رہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. ہمیشہ یہ دعا اللہ سے مانگتے رہے. دیکھیے نبی ہیں، رسول ہیں،
بہت بڑا مقام ہے، نیک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جب مجھے وفات دے میں مسلمان رہوں، کہیں ایسا نہ ہو بہک جاؤں، بگڑ جاؤں اور شیطان میرے عقیدے پر، میرے دین پر، ایمان پر حملہ کر دے۔ اے اللہ میرے اسلام کی ایمان کی حفاظت فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ پورا قصہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا، لوگ کہتے ہیں یوسف اور زلیخا کی شادی ہوئی، یہ انتہائی گھناؤنی بات ہے، انتہائی قبیح بات ہے جو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر باقاعدہ اگر میاں بیوی کی محبت کا تذکرہ کرنا ہو، لوگ زلیخا اور یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ زلیخا یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں، دونوں کا نکاح بھی کرواتے ہیں، اور تھوڑے دن گزرنے دیجئے دونوں کے بچے بھی لوگ کروا دیں گے۔ ہاں یہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، جتنا بھی آپ پیر لگا دو سب چلتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی باتوں میں اپنا دماغ نہیں چلانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نوحیہ الیک، ہم نے بتا دیا بس یہی، وما كنت لديهم اذ اجمعوا وهم يمكرون، اللہ کہتے ہیں اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ یہ سارا کام کر رہے، لیکن ہم نے آپ کو پورا قصہ، پورا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہتے ہیں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، اور جو نصیحتیں ہو سکتی تھی ہم نے درمیان میں جیسے جیسے بات آئی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو بری نظر سے بچانے کی کوشش کریں اور نعمتوں کو چھپانے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدرد بن کر کے رہیں، ماں باپ کے خیر خواہ رہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم والا رویہ اختیار نہ کریں، زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں، صبر کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اور اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنی حرکتوں سے کبھی بھی کسی کو پریشان نہ کریں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ سماج کے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے فائدے مند بنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ایک ایک کر کے وہ سب جانتا ہے، سب یاد رکھتا ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کی دنیا میں بھی آپ کو عطا کرے گا اور کل آخرت کے میدان میں بھی آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے اور انبیاء اور رسولوں کے واقعات سے، پرانی قوموں کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔